کلمۃ الحق اور اسلام کی سربلندی کے لیے کسی مسلمان کا راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کر دینا یہ شہادت ہے۔ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی شہادت دی گئی، اور ایک قول یہ ہے کہ شہید کی شہادت کے وقت اللہ کے فرشتے اس پہ حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شہید کی شہادت کے بعد اس کی روح فی الفور جنت میں حاضر کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان احد میں شہادت ہوئی، اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا ما زالت الملائکۃ تظلہ بأجنحتہا، فرمایا ان پر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر پر ان کی شہادت پر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے اترے، پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے نکھرا ہو تیرے طالب دیدار کا چہرہ۔ شہید کی موت مشہود بالملائکہ ہے، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اسی لیے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ اس کو صاحب قاموس سے بیان کیا، والقتیل فی سبیل اللہ لأن ملائکۃ الرحمۃ تشہد، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک اور معنی ہے جو ایک اور جہت کے ساتھ ہے کہ شہید گواہ کو کہتے ہیں۔ اب شہید رتبہ شہادت کے پائے جانے کے بعد گواہ کیسے بن گیا؟ آخر اس کو شہید یعنی گواہ کہنے کی وجہ تسمیت ہوگی نا، کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں شہید کو شہید گواہ؟ اس لیے کہ وہ شہادت کے بعد اللہ کے دین کے حق ہونے کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات بڑی قابل توجہ ہے کہ دراصل وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے رتبہ شہادت پا کر بوقت شہادت گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ اللہ سے وعدہ کیا کیا ہے بندے نے کہ جو شہادت کے وقت کہتا ہے میں نے پورا کر دیا؟ وہ کون سا وعدہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ دراصل جب مومن کی جان کا خریدار ہی رب ہے، جب مومن کی جان کو رب نے خرید لیا تو ملکیت تو رب کی ہے، جان خریدار بھی رب ہے۔ اب اس نے اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے گواہی دے رہا ہے، میرا رب جان تیری تھی
قربانی میں نے دینی تھی، میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ اس لیے شہید کو گواہ کہتے ہیں۔ مگر ایک اور معنی ہے جو بڑا خوبصورت ہے، جو مجھے بڑا بھلا لگتا ہے، وہ یہ ہے، اللہ اکبر، ادھر شہید کی شہادت ہوتی ہے اور ادھر اس کی شہادت کے فی الفور بعد اس کی روح جنت میں حاضر کر دی جاتی ہے۔ جب اس کی روح جنت میں حاضر کر دی جاتی ہے شہید کی شہادت کے فی الفور بعد، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر اس کی روح جنت میں جاتی ہے، حاضر ہوتی ہے، اس کے سامنے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، پردے دور کیے جاتے ہیں، اس نے مطلق اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، رب کا بے حجاب دیدار کر رہا ہوتا ہے، رب کو بے پردہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب تک تو وہ دنیا میں تھا تو یؤمنون بالغیب، بن دیکھے کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، لیکن جب اس نے رتبہ شہادت پایا، پردے ہٹا دیے گئے، رب کا جلوہ سامنے ہوا، اب رب کو دیکھ کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس پر بطور استدلال کے ہم حدیث کو پیش کرنا چاہیں گے، سنن ابن ماجہ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو رسول اللہ نے ان کے بیٹے حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تیرے والد سے رب نے بے حجاب کلام کیا ہے۔ اب سبحان اللہ کہنا بنتا ہے، مگر جملہ یہ سمجھ کر سن کر حضور بیٹھے تو اپنے مقام پر تھے، حضرت جابر کے والد کی روح تو جنت میں داخل ہو گئی، حضور بیٹھے دنیا میں ہے، جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے یا ساتویں آسمان پر ہے، تو پھر یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ان سے بے حجاب کلام کیا؟ تو پھر ماننا پڑے گا جیسے حضور دنیا میں بیٹھے ہیں تو ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے حضرت پاک کو نگاہ نبوت کے سامنے ہیں۔ سرکار نے اس حدیث میں یہ نہیں بیان کیا کہ فرشتے نے آ کر مجھے خبر دی کہ اللہ نے حضرت جابر کے والد سے بے حجاب کلام کیا، فرما نہیں، ارشاد فرمایا کہ جابر اللہ نے تیرے والد سے بے حجاب کلام کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے سرکار اس پوری روح زمین کو نگاہ نبوت کے سامنے دیکھ رہے، ایسے ہی سرکار جنت کو بھی اپنی نگاہ نبوت کے سامنے دیکھنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے بے حجاب کلام کیا تیرے والد سے، اور اللہ نے فرمایا کہ مانگ میرے بندے، میں تمہیں آج عطا کر دوں، مانگ میں تمہیں عطا کر دوں۔ تیرے والد نے جواب دیا، تیرے والد نے اللہ کو جواب دیا، میرے مالک مجھے دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ تیری راہ میں قدم کر دیا جا۔ جان کو قربان کر دینا ظاہری طور پر بڑا مشکل کام ہے۔ آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں، میں قربانی کی بات نہیں کر رہا، ویسے عام حالات میں جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو وہ تڑپتا ہے، مچلتا ہے۔ ادھر وہ جنت میں جا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے دنیا میں تاکہ دوبارہ قتل کر دیا جاؤں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بوقت شہادت جو اللہ کے دیدار میں لذت شہید کو ملتی ہے، شہید اسے بار بار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے
رسول اللہ نے آرزو شہادت کی، خود رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضور نے فرمایا میری جان ہے، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں زندہ کر دیا جاؤں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، وہ فرماتے رسول اللہ نے شہید ہونے کی 3 بار آرزو کا اظہار کیا، 1 بار نہیں 3 بار شہادت کی آرزو کا اظہار کیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ عام شہید جنت کے اندر جاتے ہیں اس وقت 10 بار وہ آرزو شہادت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ تیری راہ میں قتل کر دیے جائے، تاکہ تیری راہ میں رتبے شہادت کو حاصل کرے۔ یہ شہادت کا مقام اور شہادت کا مرتبہ ہے، اور اس بات پہ بات کو ہم ختم کرنا چاہیں گے۔ حضرت اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یعنی جذبہ شہادت دیکھیے صحابہ کرام کے دل میں۔ میدان بدر ابھی سجنے والا ہے، کفار کا لشکر جرار آنے والا ہے، سرکار نے انصار کے قبائل کو جمع کیا، مہاجرین کو جمع کیا، اور میرے کریم آقا نے ان کے سامنے موجودہ صورتحال کو رکھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عظیم جذبہ جانثاری کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بڑا قابل توجہ مقام آ گیا، کھڑے ہو گئے، میرے آقا جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں ہمیں ساتھ لے کے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میرے آقا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں آپ جانے آپ کا خدا جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جنگ کریں آپ کا خدا جنگ کرے، ہم تو جانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے آقا ہم یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے، بلکہ تاریخی جملہ کہا، میں چاہتا ہوں کہ ان کا تاریخی جملہ سنو تو انہیں آج خراج تحسین پیش کرو کہ ایسے جذبہ شہادت رکھنے والے وہ صحابہ تھے۔ حضرت مقداد نے کہا میرے آقا آج اگر آپ ہمیں برق الغماد ہے یا برق الغماد ہے جو عرب کا آخری جزیرہ ہے، میرے آقا آپ ہمیں برق الغماد تک جانے کا اگر آپ ہمیں حکم دے دیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ جذبہ شہادت ہے صحابہ کرام کے دل میں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، عرض کیا تھا کہ آپ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا مشورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ ہمیں سمندر کے کنارے لے چلیے، سمندر کے کنارے لے چلیے، آپ سمندر میں اتر جائیے ہم بھی سمندر کے اندر اتر جائیں، ایسے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ ہے جذبہ قربانی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میدان احد ہے اور میدان احد کے کئی واقعات ہیں جو ان سے متعلق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد پہ کھڑے ہوئے، 15 صحابہ سرکار کائنات کی غلامی کے لیے کمر بستہ ہے کہ کہیں کوئی تیر سرکار کی بارگاہ میں کے قریب نہ ہو جائے۔ 15 صحابہ، ان میں سے ایک صحابی کا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کھڑے 15 صحابہ، اور سرکار کا عمل دیکھیے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی کمان اٹھائی ہے اور میرے کریم آقا نے دشمنوں کی طرف تیر پھینکنا شروع کیا، حتیٰ کہ کمان ٹوٹ گئی۔ اتنے تیر پھینکے خود حضور نے، کمان ٹوٹ گئی۔ ایک صحابی نے کمان کی مرمت کر دی، رسول اللہ نے دوبارہ تیر پھینکنا شروع کر دیے، کمان پھر ٹوٹ گئی۔ اس صحابی نے
وہ کمان بطور تبرک کے رکھ لی، اور میرے کریم آقا نے جب دیکھا کہ کمان ٹوٹ گئی ہے، رسول اللہ نے دشمنوں کی طرف اپنی دست مبارک سے پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ ایک قوم کو حوصلہ دے، انہیں جذبہ شہادت کے لیے تیار کر دے۔ جب یہ کہہ رہے تھے تو اس منظر کو دیکھنے والے حضرت سعد بن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک جملہ کہا، نفسی دون نفسک، نحری دون نحرک۔ اللہ اکبر، میرے آقا وجہی دون وجہک، میرے آقا میرا چہرہ آپ کے چہرے پہ قربان، میرا چہرہ آپ کے چہرے پہ قربان، آقا میری جان آپ کے جان پہ تصدق، اور میری گردن آپ کی گردن پہ قربان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، حضور زخمی ہے میدان احد میں، آپ سب کو پتہ ہے احد کے میدان میں تیر لگا، رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے، رسول اللہ کے چہرے پر زخم کے نشانات ہیں، میرے کریم آقا گھوڑے پر سوار ہے، جس کی لگام حضرت سعد بن معاذ نے تھام رکھی ہے رضی اللہ عنہ۔ جب رسول کریم مدینہ المنورہ شہر مدینہ میں میرے کریم آقا داخل ہو جاتے ہیں تو حضرت سعد بن معاذ کی ماں حضرت حبشہ بنت رافع رضی اللہ عنہ، ان کا کمال دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وہ صحابیہ جن کا اپنا بیٹا حضرت عمر بن معاذ اسی میدان احد میں شہید ہو جاتا ہے، وہ شہید کی ماں تازہ بیٹا شہید ہے، شہادت کے بعد ابھی اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، ابھی اس کا جنازہ بھی نہیں پڑا، ابھی ان کے چہرے کا دیدار نہیں کیا، بیٹے کے چہرے کے دیدار سے پہلے وہ رسول اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ جب وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچی ہے تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا، میرے آقا یہ میری ماں ہے۔ رسول اللہ نے انہیں مرحبا کہا، ان سے تعزیت کی، اور تعزیت کر کے میرے کریم آقا نے ارشاد فرما، تمہارے خاندان کے جتنے افراد شہید ہو گئے وہ جنت کے ایک مقام پر پہنچے، انہوں نے اپنے گھر والوں کی شفاعت کی دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول و منظور کر دیا۔ اس صحابیہ نے کیا کہا، رضینا یا رسول اللہ، رضینا یا رسول اللہ، رضینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، اے اللہ کے رسول ہم راضی ہیں۔ فمن یبکی بعد ھذا، جب آپ نے یہ خوشخبری دی ہے تو کون ہوگا جو اپنے مقتولوں پہ روئے گا؟ میرے پاس 1 منٹ رہ گیا، میں کوشش کرتا ہوں میں 55 منٹ میں ختم کر دوں۔ 1 منٹ میں حدیث طویل ہے، اسے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش بیان کر دے گا۔ حدیث بڑی معنی افروز ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں جو لنگڑا کے چلتے تھے، یعنی لنگڑا پن تھا ان کے پاؤں میں، لنگڑا کے چلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے، اور چاروں کے چاروں بیٹے ہر جنگ میں رسول اللہ کے ہم رکاب ہوتے تھے، چاروں کے چاروں بیٹے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میدان احد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، مت جائیے، آپ کو تو رخصت ہے، اللہ نے آپ جیسے لوگوں کو رخصت دی ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اللہ نے تو آپ جیسے لوگوں کو رخصت دی ہے جو لنگڑا کے چلتے ہیں، آپ مت جائیے۔ انہوں نے کہا، نہیں مجھے جانے دو۔ وہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہوئے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں تمہارے آگے، جملے کو دل کے کان سے سن لینا، شاید جو جملہ تمہارے دل میں اتر جائے۔ خدا کی قسم میں ایسا عظیم جملہ کہا، عرض کیا کہ اب شہادت کے لیے شہادت کی آرزو کا اظہار اور اجازت حضور سے کس انداز سے وہ صحابی لے رہا ہے، وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ عرض کی، میں چاہتا یہ ہوں میرے آقا، میں جنت کی سرزمین کو اپنے لنگڑے پاؤں سے رونق ڈالوں، یعنی شہید ہو جاؤں اور جنت کی زمین کو اپنے لنگڑے پاؤں سے رونق ڈالوں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت پر رحمت فرمائی. جب اجازت پر رحمت فرمائی تو قبلہ کی طرف منہ کر کے کہا اللہم لا تردنی الی اہلی خائبہ، اے اللہ مجھے اپنے اہل و عیال کی طرف ناکام مت لوٹا دینا. میں جیسے جذبہ شہادت لے کر گھر سے نکلا تھا، مجھے شہادت کا اعزاز عطا کر دینا. خدا کی قسم ایسا ہی ہوا جب میدان جنگ میں وہ چلے اور اللہ نے انہیں رتبہ شہادت پہ فائز فرمایا. یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے کے تحت صحابہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے.